الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان دنوں ساری دنیا کے حالات متاثر نظر آ رہے ہیں، جو صرف ایک ذات کے نام پر، ایک شخصیت کے نام پر اپنے لیے نقصان کا برداشت کرنا منظور ہے اور اپنے لیے ہر قسم کے صبر آزما حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ذات صرف اور صرف جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے اور پھر کچھ تاویلی بیانات جاری کر دیتا ہے تو مسلمان خاموش ہو جاتا ہے. حالانکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تک خاموش نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے. اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف مسجد میں رہ کر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، روزوں کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے نفلی عبادتوں اور رات کی عبادتوں تک صرف محدود نہیں رہے، بلکہ آپ نے ضرورت پڑنے پر میدان جنگ بھی برپا کیا. آپ نے کفار سے جہاد کا اعلان بھی کیا. آپ نے صرف نمازوں تک اہتمام نہیں کیا، اور آپ نے یہ کر کے امت کو یہ سبق دیا کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جان لینا اور جان دینا بھی ہے. جان بعد میں دینا ہے، پہلے جان لے لینا ہے. اس لیے کہ ہماری جان ایسی نہیں ہے، مومن کی جان ایسی نہیں رہتی کہ وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پر دے دی جائے، بلکہ مومن کی جان عظمت والی ہے. اسی لیے دشمن کی پہلے جان لے لی جائے، اگر ضرورت پڑی راستے میں جان دینے کی تو تب دے دی جائے. اچھا، صرف جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم گستاخ کے لیے ایسے ایسے قدم اٹھائے، بلکہ آپ کے کچھ حقوق بھی اس امت پر ہے جو امت لاپرواہی کرتی ہے، جس کی وجہ سے دشمن کو یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. کیا حقوق ہے؟ 5 حقوق ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اس امت پر ہے. سب سے پہلا حق جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ پر ایمان لانا، کہ آپ سچے نبی ہے، سچے رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آتا ہے یا نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، قابل وہ قتل کر دینے کے لائق ہے. اور پھر تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت، تمام دنیا میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے، کسی کو بلند مرتبہ ملا ہے تو وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور اس پر ہم سب کو ایمان لانا ہے. اگر اس کے اندر سے ایک بھی چیز ہماری چھٹتی ہے تو پھر ہمارا ایمان ناقص رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اس کے بعض الفاظ وہ ہے کہ جن کے ادا کرنے سے یا جن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. دوسرا حق جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر ہے وہ یہ کہ آپ کہ عظمت دل میں بٹھانا اور آپ کا ادب کرنا، کہ جب بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو اچھے انداز سے لینا. اور پھر
اتنا ہی نہیں، آپ کے واقعات کو پڑھنا، آپ کے وہ حالات جو آپ پر آئے ایمان کو دیگر لوگوں تک پہنچانے میں، اس کو پڑھنا، تاکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے لیے کتنی محنت کی، کتنی مشقت اٹھائی، کتنے صبر آزما حالات سے مقابلہ کیا، یہ باتیں کھلتی ہیں۔ اور جب بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، بڑے ادب و احترام سے سننا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں یہ چیزیں گزری ہے کہ آپ کا نام اس وقت تک نہیں لیا جاتا تھا جب تک باوضو نہ ہوتے۔ آج ہم کیا حال میں ہیں، ہم آپ کے نام لینے میں حد تو یہ ہو گئی کہ درود پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ایسے حالات اس امت کے رہے تو پھر گستاخ پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں نظر آتی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ آپ کی عظمت، آپ کا ادب دل میں بیٹھا ہے۔ اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف ہم آپ کا نام آ جائے، آپ کے خلاف کچھ ہو جائے تو کچھ احتجاج کر لیا جائے، کچھ ہنگامے کر لیے جائے، کچھ حالات خراب کر لیے جائے؟ یہ حق ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ بلکہ وہ حدیث جو گزشتہ سالوں میں آئی تھی وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے۔ حضرات صحابہ اس وضو کا جو پانی گر رہا تھا وہ لے کر اپنے چہرے پر مل رہے تھے، اپنے ہاتھوں پر لگا رہے تھے، اپنے سینے پر مل رہے تھے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دیکھتے رہے اور اپنا پورا وضو فرمایا۔ اس کے بعد پوچھا، ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو اپنے چہرے سے لگا رہے ہو، اپنے سینے سے لگا رہے ہو، اپنے سر پر مل رہے ہو؟ کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو حضرات صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یحب اللہ ورسولہ او یحب اللہ ورسولہ، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو تم کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ فلیصدق حدیثہ، جب تم بولو سچ بولو، کہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا لے کر تم بات مت کرو، جب بھی تم زبان کھولو تو سچائی کو بیان کرو۔ سچائی کے بیان کرنے میں آدمی کی عزت و وقار کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اور پھر سچائی آدمی کو ایک باعتبار بناتی ہے کہ بھئی یہ آدمی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ دوسرا جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کا تقاضا، اگر محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم کو جہاں جھوٹ سے بچنا ہے وہیں امانت کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ امانت کی ادائیگی کے اندر یہ باتیں آئی تھی گزشتہ کہ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، یہ گورا ہے یا کالا، کوئی تفریق نہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں جن کا حق ہے ان تک پہنچاؤ، چاہے امانت مسلمان کی ہو یا کافر کی، کسی کی بھی ہو۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ امانت جس کی اس کو پہنچاؤ، بس اتنی ہی۔ اور پھر تیسرا جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہ کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کی دیوار سے جو دیوار لگی ہوئی ہے وہ آپ کا پڑوسی کی دیوار ہے، چاہے وہ دیوار مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی، چاہے وہ دیوار آپ کے مسلک کے ماننے والے کی ہے یا نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس آپ کی دیوار سے اس کی دیوار لگ چکی ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کو اس کے ساتھ پورا حسن سلوک کرنا چاہیے، آپ کی اپنی ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کا تقاضا اور محبت کا معیار یہ بتایا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم میں سے کون ہے جو اس پر عمل پیرا ہے، کون ہے جو اس پر عمل کر رہا ہے، کہ کون ہے جو جھوٹ سے بچ رہا ہے، کون ہے جو امانت کا پورا خیال کر رہا ہے، کون ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تینوں کاموں کا اہتمام کرتا ہے تو اس وقت وہ سچی محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور پھر 5واں حق جو جناب نبی
چوتھا حق جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس امت کا ہے وہ ہے آپ کی اطاعت، کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، آپ کے غزوات کی زندگی ہے، آپ کے گھریلو زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، مسجدوں کی ہے، راستے کی ہے، ہر زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، اس کو بولنا عبادت، سننا عبادت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا وہ حصہ جو آپ نے اس امت کو تعلیمات کے ذریعے دیا ہے، آپ کی وہ مبارک تعلیمات ہے، جس کی اطاعت کرنا، جس پر عمل کرنا، جس کو دوسروں پر عمل پر آمادہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بھی اطاعت کا ایک تقاضا ہے، اور یہ اطاعت کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جہاں ہم عمل کر رہے ہیں وہیں اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل پر آمادہ کریں۔ اور پھر پانچواں اور آخری حق جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آ جائے درود شریف کا اہتمام کریں۔ آج نام آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے درود شریف پڑھنے پر۔ ابھی کتنے مرتبہ آپ کا نام آ چکا ہے؟ کون ہے جو ہر بار میں درود کا اہتمام کیا ہو؟ یہ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے نام پر آوازیں لگائیں، صدائیں لگائیں، احتجاج کر لیں، صرف یہ نہیں ہے۔ آپ کا نام آئے تو درود پڑھنا بھی آپ کا حق ہے، ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے مرتبہ نام آئے اتنے مرتبہ پڑھے، اور جس کو سچی محبت رہتی ہے اس کو وہ جتنے مرتبہ درود پڑھتا ہے اتنی مرتبہ اس کو لطف آتا رہتا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جو گزشتہ دنوں بھی یہ بات آئی تھی کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہمارا ایمانی تقاضا ہے، اور پھر اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ آپ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، دشنام درازی سے کام لیتا ہے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ اسی طرح آپ کا ماننے والا جب آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو پیروں تلے رونتا ہے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کی تعلیمات کو یا تو سچا نہ مانا یا اس نے اس کو بے اہمیت کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اس مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ نے اس امت کو کوئی تعلیم دی، اگر آپ نے اس امت کو کوئی بات بتائی، اگر وہ اس کو نہ مانتا ہے تو اس نے صاف طور پر اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات پر بھروسہ نہیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کر رہا ہے، بھلے ہی وہ زبان سے نہ کہتا ہو لیکن عمل سے یہ بتا رہا ہے۔ آج کون ہے ہم میں سے جو آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے؟ کیا ہمارے پینچے، کیا ہمارا لباس، کیا ہماری وضاقتہ کیسی ہے، ہمارے سر کے بال کیسے؟ کیا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم تھی کہ بال کا کچھ حصہ بڑا ہو کچھ حصہ چھوٹا ہو؟ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی اس تعلیم کو پیروں تلے یہی امت جو آپ کو مانتی ہے، آپ کو سچا مانتی ہے، آپ پر ایمان لا رہی ہے، وہی امت یہ عمل کر رہی ہے۔ تو کس طرح ہم اپنے آپ کو سچا عاشق، سچا محبت کرنے والا کس طرح کہہ رہے ہیں جب آپ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ تو اگر اپنے آپ کو سچا عاشق اگر کوئی شخص کہنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرے۔ آپ نے اپنی تعلیمات کو اس امت تک پہنچانے کے لیے ایسے ہی نہیں پہنچ گئی، آپ کو پھولوں میں رکھ کر نہیں پہنچایا گیا۔ 85,000 صحابہ کے خون بہہ گئے، کس لیے؟ کہ دین کا نام، آپ کا نام دوسروں تک پہنچ سکے۔ اور پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ نے اور ہمارے بزرگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر آج ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر بتاؤ کس طرح ہم اپنے آپ کو سچا عاشق اور سچا محبت کرنے والا کس طرح کہتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کریں
اور صرف ہم اپنی ذات تک نہیں، اپنے چھوٹوں کو حکماً عمل کروائے اور اپنے بڑوں کو ترغیباً کہہ کر عمل کروائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور آپ سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت محبت کرتے ہوئے محبت کا جو تقاضا ہے آپ کی تعلیمات پر عمل، اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت گستاخوں کو نیست و نابود، تباہ و تاراج کر کے ان کے لیے زمین کو تنگ فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد